لفظ تراوی کے حوالے سے یہ بات بھی قابل غور ہے اور قابل توجہ یہ بات ہے کہ لفظ تراوی رسول کائنات کی زبان سے کبھی بھی صادر نہیں ہوا۔ اہل سنت کی سب سے مشہور کتاب صحائف ستہ، کتب ستہ، جو 6 کتابیں ہیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ابن ماجہ، جامع ابو داؤد، سنن نسائی اور ترمذی، ان 6 کتابوں میں کہیں بھی رسول کائنات کی زبان سے لفظ تراوی نہیں نکلا۔ جہاں بھی نوافل رمضان کا ذکر ہوا، مترجم حضرات نے نوافل رمضان کا ترجمہ تراوی سے کیا۔ یہ بات قابل غور ہے کہ رسول کائنات کی زبان سے یہ لفظ نہیں نکلا۔ اور علامہ وحید الزمان تیسیر الباری شرح صحیح بخاری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 148 پر لکھتے ہیں کہ تراوی کی تعداد میں شدید اختلافات ہیں۔ کسی نے لکھا کہ تراوی 9 رکعت ہے، کسی نے لکھا کہ تراوی 11 رکعت ہے، کسی نے لکھا کہ تراوی 21 رکعت ہے، کسی نے لکھا کہ تراوی 20 رکعت ہے، کسی نے لکھا کہ تراوی 18 رکعت ہے، کسی نے لکھا کہ تراوی 39 رکعت ہے، کسی نے لکھا کہ تراوی 35 رکعت ہے۔ شدید اختلافات ہیں تراوی میں۔ جو ابو حنیفہ کے پیروکار ہیں وہ تراوی 20 رکعت پڑھتے ہیں، جو اہل حدیث ہیں وہ تراوی 18 رکعت پڑھتے ہیں۔ تو تراوی میں بھی اختلافات ہیں، کوئی 18 رکعت پڑھتا ہے اور کوئی 20 رکعت پڑھتا ہے۔ اور علامہ وحید الزمان آگے لکھتے ہیں کہ رسول کائنات تحذیر الباری شرح صحیح بخاری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 147 پر یہ روایت ہے کہ دیکھیں آج جو لوگ تراوی پڑھتے ہیں وہ مغرب کے بعد، عشاء کے بعد 9 بجے 10 بجے پڑھتے ہیں، لیکن علامہ وحید الزمان جو نوافل رمضان کا وقت بتاتے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ اس پر علماء اہل سنت کا اتفاق ہے کہ رسول کائنات نصف شب، آدھی رات میں نوافل رمضان ادا کرتے تھے۔ اور یہی روایت حضرت عائشہ سے صحیح بخاری جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 709 پر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول کائنات نوافل رمضان پڑھنے کے لیے نصف شب میں نوافل رمضان پڑھتے تھے۔ تو یہ بات واضح ہو گئی کہ رسول کائنات نصف شب میں۔ اور علامہ وحید الزمان نے کہا کہ رسول کائنات فقط نصف شب میں ایک نماز پڑھتے تھے، اب چاہیں آپ اسے نماز تہجد کہیے یہ نماز تراوی کہیے، فقط ایک۔ تحذیر الباری شرح صحیح بخاری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 147 پر یہ روایت موجود ہے کہ اس پر اتفاق ہے تمام علماء اہل سنت کے رسول کائنات فقط ایک نماز پڑھتے تھے، نوافل رمضان۔ اب چاہیں آپ اسے تراوی کہیے یہ آپ اسے تہجد کی نماز کہیے۔ پھر جو اس موضوع کی سب سے امپورٹنٹ اور سب سے خاص بات ہے وہ روایت جس میں حضرت عمر نے کہا کہ تراوی بدعت ہے، خود ہی قائم کی اور خود ہی کہا کہ یہ بدعت ہے۔ یہ روایت کو یاد ہونی چاہیے ہر ایک شیعہ کو۔ یہ روایت صحیح بخاری جلد نمبر 3 اور حدیث نمبر 2010، صحیح بخاری جلد نمبر 3 اور حدیث نمبر 2010 میں ہے۔ عبد الرحمن بن عبد القادر کہتے ہیں کہ میں اور حضرت عمر ایک شب مسجد میں داخل ہوئے۔ یہ بخاری کی روایت ہے کہ عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں اور حضرت عمر مسجد میں داخل ہوئے، ہم نے دیکھا کہ لوگ نوافل رمضان میں نوافل رمضان پڑھ رہے ہیں۔ تو حضرت عمر نے دیکھا، حضرت عمر نے کہا کہ لوگ الگ الگ نوافل رمضان پڑھ رہے ہیں، کیا ہی اچھا ہوگا کہ اگر میں ان سب کو ایک قاری کے پیچھے جمع کر دوں۔ اور یہ بات حضرت عمر نے ٹھان لی اور ابی بن کعب کو مقرر کیا۔ ابی بن کعب نے نماز پڑھائی تراوی کی سب سے پہلے۔ احمد ابن یحییٰ کہتے ہیں کہ جب میں اور حضرت عمر مسجد میں داخل ہوئے، حضرت عمر نے ابی بن کعب مقرر کیا تھا، ہم نے دیکھا کہ سب لوگ ابی بن کعب کے پیچھے نماز تراوی پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا نعمت البدعۃ ھذہ، نعمت البدعۃ ھذہ، یہ کتنی اچھی بدعت ہوئی، یہ کتنی اچھی بدعت ہوئی۔ یہ روایت صحیح بخاری جلد نمبر 3 حدیث نمبر 2010۔ ہر شیعہ کو یہ روایت یاد ہونی چاہیے۔ جب کوئی بولے کہ تراوی سنت رسول ہے،
چھوٹا ہے وہ شخص. صحیح بخاری جو اہل سنت کی سب سے بڑی کتاب ہے, اس میں یہ روایت موجود ہے. حدیث نمبر 2010 جلد نمبر 3. حضرت عمر نے کہا کہ نعمت البدعۃ ھذہ, یہ تو اچھی بدعت ہے. حضرت عمر نے اس بات کا خود اقرار کیا کہ یہ بدعت ہے. اور یہ تراویح شروع کب ہوئی؟ اس بات کو علامہ شبلی نعمانی, ہر ایک شخص علامہ شبلی نعمانی کو جانتا, چاہے وہ سنی ہو شیعہ ہو. علامہ شبلی نعمانی کی بہت ہی مشہور اور معروف کتاب الفاروق. علامہ شبلی نعمانی الفاروق صفحہ نمبر 270 پر لکھتے ہیں کہ حضرت عمر نے تراویح 14 ہجری میں شروع کرائی. بنیاد تراویح 14 ہجری میں رکھی گئی. رسول اس وقت دنیا میں موجود نہیں تھے. حضرت عمر کا زمانہ تھا, نہ حضرت ابو بکر کے زمانے میں تراویح پڑھی گئی, نہ رسول کائنات کے زمانے میں تراویح پڑھی گئی.